السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الحي الذي ومثل الميت الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سامعین محترم، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام آقا کائنات جناب الاولین والآخرین، امام اعظم، امام المجاہدین، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں اس بات کا اعلان کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. میں نے سب سے پہلے یہاں پر جو گفتگو کی زبان کے موضوع پر، تو اس کے بعد نماز کے موضوع پر کہ نماز انسان کی اور مومن کے لیے اولین چیز ہے جس کا اللہ اور بندے سے تعلق ہوتا ہے، اور نماز سے بڑھ کر کوئی بھی ذکر نہیں،
لیکن نماز کے علاوہ آج جس چیز کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے انسانوں کی دو قسم کی صفات بنائی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ منافق لوگ، غیر مسلم لوگ، یا کچھ مسلمان ہونے کے بعد بھی اللہ کے شکوے کرنے والے لوگ۔ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، یا جو اللہ سے دور رہتا ہے، اگر اس کو پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے شکوے کرتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگیاں کرتا ہے کہ اللہ نے ساری بیماریاں تکلیفیں مجھے پہ ڈال دی۔ امام غزالی ایک امام گزرا ہے، بہت بڑا امام ہے، لیکن اس کا تعلق صوفیاء سے ہے۔ تو لوگ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس سے دین تو نہیں لیتے، لیکن ایک بہت بڑا امام تھا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب جا رہا تھا تو رستے میں اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، شاید اس طرح کی کوئی بات تھی کہ اس نے اللہ کے دل میں شکوے کرنے شروع کر دیے کہ اللہ، ہم تیری نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، اور ہر وقت تیری یاد میں رہتے ہیں، لیکن میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، تو نے ہم کو جوتا بھی نہیں دیا۔ ایسے شکوے کرتا کرتا وہ مسجد کے سامنے پہنچا۔ تو جب مسجد کے سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کی دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو جوتا نہیں دیا، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے پاؤں بھی نہیں دیے۔ تو ہر حال میں جو مومن انسان ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو مومنین ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، ایک ان کی جماعت ہے۔ فرمایا جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے یا ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس پریشانی اور تکلیف کو صبر کے ساتھ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ اور مومن کے لیے ایک ایسی صفت ہے، فرمایا جب ہم کسی مومن کو زمین پر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ آسمان پر اس کے گناہوں کو ایسے جاڑتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک درخت موسم خزاں میں اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ تو یہ ہے مومن کی مثال۔ لیکن نماز بھی ایک بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے، لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ فرمایا اپنی زبانوں سے ہر وقت چلتے پھرتے بیٹھتے یہ مومنین کی صفات ہیں۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ فرمایا جو مومن ہے نا، مومن لوگ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ کھڑے ہوں، وہ بیٹھے ہوں، وہ جس حالت میں ہوں، جو مومنین ہیں وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند معارضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے سارے عملوں سے بہتر ہو، تم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہو فرمایا تمہارے ان سب کاموں سے بہتر ہو، ان سے افضل ہو۔ اور پھر میرے نبی نے کہا وَأَزْكَىٰ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، سب سے زیادہ پاک ہو تمہارے رب کے نزدیک یا تمہارے اللہ کے نزدیک اس عمل کی بڑی اہمیت ہو۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو تمہارے عملوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بلندی والا ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فرمایا وہ عمل جو میں تمہیں آج بتانے والا ہوں وہ تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا تم اللہ کے رستے میں سونا خرچ کرو، چاندی خرچ کرو،
اس عمل سے بھی بہتر ایک عمل آج میں صحابہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ وَخَيْرٍ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، ایسا عمل فرمایا کہ تم اپنی دشمن سے میدان کارساز میں پہنچ چکے ہو، تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے، تم اس سے لڑنا چاہتے ہو، تمہیں اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، فرمایا پھر تم اور تمہارے دشمن میں لڑائی ہو، وہ تمہاری گردنوں کو اتار دے، تم ان کی گردنوں کو اتار دو، وہ تمہیں شہید کر دیں، تم انہیں قتل کر دو۔ فرمایا اس سے بڑا عمل آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سب کاموں سے بہتر عمل یہ ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ صحابی وقال معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا صحابی نے کہا حضرت معاذ نے کہ اللہ کے عذاب سے انسان کو سب سے بچانے والی چیز جو ہے وہ صرف اللہ کا ذکر ہے، کہ جو بندہ کثرت سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرمایا اس بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دی جائے گی۔ پھر امام بخاری نے، امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میں اپنے بندے کے بارے میں اس کے گمان میں رہتا ہوں، یعنی کہ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُونِي، فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا دنیا میں، فرمایا میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، فرمایا اگر میرا بندہ دنیا میں رہ کر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، فرمایا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، فرمایا جب میرا بندہ مجھے اپنی مجلسوں میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھا یاد کرتا ہے، فرمایا پھر میں اس بندے کو اس سے بہتر مجلسوں میں یاد کرتا ہوں، فرمایا وہ فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ تو ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں رہیں، ہم دنیا کی باتیں کرتے کرتے، یقین جانے ایک واقعہ میں نے پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رات کے وقت نہ قبرستان میں جایا کرتے تھے، تو قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے قبر کو دیکھ کر، ویسے پچھلے جمعے میں میں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ سے ڈر نہ لگے، جس کی نمازیں رہ جائیں، یا جس کو اللہ کے ذکر نے، دنیا نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فرمایا تزور القبور، تم کبھی کبھی قبروں کی زیارت کیا کرو، اور میں خود بھی کبھی کبھی انسان کو وقت مل جائے تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا فارغ وقت نکال کر قبروں کی طرف جایا کرے۔ وہاں پہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بے نماز تھے، وہاں سے بڑے بڑے لوگ ایسے بے خاموش پڑے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطان کی جماعت ہے جنہیں دنیا نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اور اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم ہمارے ذکروں سے غافل ہو، ہم نے اس دنیا کو بنا کر، میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ دنیا کا کاریگر ہو، دنیا کا سائنسدان ہو، وہ اپنی چیز کو بنائے، کوئی گاڑی تیار کرے، کوئی مشینری تیار کرے، وہ اس مشینری کو بنانے کے بعد، اس کو تیار کرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ یہ بڑی خراب چیز ہے، اس کو نہ خریدو، یہ ضائع کرنے والی چیز ہے، لیکن میرے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا کر کہا، اس دنیا کو بنا کر کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کو ہم نے بنایا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، تم اس کے پیچھے نہ لگنا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہوگی۔ اولاد کی وجہ سے انسان کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ آج دنیا میں جو چوری کر رہا ہے وہ اپنے پیٹ کی خاطر نہیں، اپنے پیٹ کی خاطر بھی کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کی خاطر بھی۔ ایسے نہیں میرے نبی نے کہا تھا
کہ آدم کی اولاد کے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میری امت کے جو ابن آدم کے لوگ ہیں، فرمایا اس کا پیٹ ایسا برا برتن ہے، فرمایا سوائے مٹی کے اس کو بھرا نہیں جا سکتا۔ تو اپنے آپ کو دنیا میں بھی غافل رکھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے ہم اپنی دنیا کو غافل کر کے ہم اللہ کے ذکر کی طرف آئیں تو پھر اللہ ہمیں بلندیاں دے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے ہر عمل سے بہتر ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، تاکہ انسان کا ایسا وقت آئے۔ فرمایا کچھ لوگ، ایک حدیث میں نے پڑھی، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، ایک بندہ ہے وہ پوری زندگی اللہ کا، یہ حدیث بڑی انسان کے اوپر فٹ آنی چاہیے، انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے۔ فرمایا ایک بندہ، اس نے پوری زندگی نیک اعمال کیے، پوری زندگی عبادتیں کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں وہ فلم دیکھ رہا ہے، وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، وہ موبائل پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمہ اس کے ایمان پر ہے، اس کے اعمال پر ہے۔ وہ آخری عمل جو کرتا اس کے سارے اعمال پہلے تباہ کر دیے جائیں گے، اس کو اس عمل پر اس کو خاتمہ کیا جائے گا۔ ایک بندہ، اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہ کیے ہیں، لیکن آخری وقت ایسا آیا ہے اسے وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا یا کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کو پسند ہے، فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت دے گا، حدیث پاک میں ہے۔ تو ایسا عمل ہر وقت، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں نا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو اسی وقت پکڑ لیتے ہیں جس وقت اس کا مقرر وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھے۔ اور آج ہم دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، تو ذکر ایسا عمل ہے، کوئی دل کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ پریشانی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جو دلوں کا اطمینان چاہتا ہے تو فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے گا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، فرمایا کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھتی، یعنی کہ ابھی وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یار ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا ایک شخص لگا لو جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، الا خفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرمایا ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا اطمینان کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے فرشتے، اللہ ان کے سامنے اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اور پھر فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا دنیا کے اندر دو قسم کے انسان ہیں، ایک بندہ وہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس جیسی ہے جو بندہ زندہ ہے، اور فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کو فکر نہیں ہے، وہ دنیا کی باتوں میں مصروف، جھوٹ، گالی، چغلی، غیبت، ہر وقت اس باتوں میں مصروف ہے، فرمایا مثل الحی والمیت، اس کی مثال مردہ جیسی ہے، جیسے انسان دنیا میں مردہ پڑا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کا ذکر اتنا بڑا عمل ہے، قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہم میں سے دیکھیں، لوگ مال کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، ہم روزی کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ نے یہ بہت بڑا حل ہم کو بتایا ہے، فرمایا جب اپنی روزی کے لیے نکلو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب دنیا میں منتشر ہو جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور جب تم مال کمانے کے لیے نکلو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو پھر اپنے مال کماتے وقت اللہ کا ذکر کرو اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ۔ اس کا یہ استدلال ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے بڑی کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوا کہ پھر اللہ بندے کا
اس ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ انسان کے لیے روزی کی آسانی کر دیتا ہے روزی کمانے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ہم جمدان نامی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سیرو ھذا جمدان سبق المفردون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تیزی سے چلو، چلتے رہو، ھذا جمدان، فرمائے جمدان پہاڑی ہے، سبق المفردون، میرے نبی نے کہا مفردون دنیا میں سبقت لے گئے۔ اللہ کے نبی مفردون کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا وما المفردون یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مفردون لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا دنیا کے اندر وہ لوگ سبقت لے گئے جنہوں نے اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا، اور فرمایا وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کرتی ہیں ان کو اللہ نے فلاح اور کامیاب کر دیا اور وہ دنیا میں سبقت لینے والے ہو گئے۔ اس طرح امام بخاری، اور اللہ کا ذکر انسان کرنے سے انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور فرمایا زمین پر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو جب کوئی فرشتہ ان لوگوں کی جماعت کو یا اس بندے کو تلاش کر لیتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا پھر وہ منادی کرتا ہے دوسرے فرشتوں کو کہ آؤ کہ ہم نے اس شخص کو تلاش کر لیا یا اس جماعت کو تلاش کر لیا جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو فرشتے کثرت کے ساتھ اس جماعت کو گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان کا خلا زمین و آسمان سے بھر جاتا ہے، اور جب وہ آسمان پہ لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کریم ان سے سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن پھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے اللہ کو کہتے ہیں اللہ وہ آپ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی ان کی یہ حالت ہے، کاش وہ مجھے نہ دیکھیں، یا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ یا اللہ کے نبی اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ہوتا، فرمایا وہ اور زیادہ کثرت سے آپ کا ذکر کرتے، اور زیادہ آپ کو یاد کرتے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز کے بارے میں طلب کیا کرتے ہیں، وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ اللہ انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ آپ کی جنت کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ کثرت سے آپ کی جنت کا طلب کریں، آپ سے اور زیادہ جنت کا سوال کریں، اور زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور وہ اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں میرے بندے؟ اللہ وہ آپ کی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کی جہنم سے یہ اس بات پہ وہ ذکر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی جہنم سے ان کو ڈر لگتا ہے، وہ آپ کی جہنم سے معافی چاہتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے آپ کی جہنم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کی جہنم کو دیکھ لیں تو وہ آپ سے اور ڈرا کریں، اس کی اور زیادہ کوشش کریں، اور زیادہ عبادت کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے فرمایا فَأَشْهِدُوا، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا جو بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا وہ مسجد میں آیا یا اس ذکر کی مجلس میں آیا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے کام کی وجہ سے آیا۔ حدیث پاک میں الفاظ ہے فرمایا اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو بھی معاف کرتا ہوں جو اس وجہ سے فرمایا ان ذکر والوں کے صرف قریب آیا۔ تو ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ کی یاد میں رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس مجلس میں آنے والوں کو اور اس پوری مجلس کو اللہ معاف کر دیتا ہے جو بندے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ذکر میں جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کہ کیا بندہ ذکر کیا کرے۔
تو میں آپ کے سامنے چند اذکار رکھتا ہوں کہ جو کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے فائدہ مند چیز یہ ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار کرے، ان سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے ہر وقت میں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، صبح سے لے کر شام تک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، اللہ کے نبی بھی ہر وقت اپنا ذکر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اذکار میں انسان صبح شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائے۔ فرمایا جو انسان صبح شام کے اذکار کرتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ فرمایا کہ دو کلمے اور دو جملے ایسے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو جملے ایسے ہیں، فرمایا جو انسان اپنی زبان پر ہلکا پھلکا سمجھتا ہے۔ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، وہ دو جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ دو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان اپنا معمول بنا لے کہ صبح سے لے کر شام تک یہی کلمہ پڑھتا رہے۔ اللہ اس انسان کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، تو جو بندہ ذکر کرے گا وہ اللہ سے ڈر کے کرے گا۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا یہ الحمدللہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، تملأ المیزان، یہ میزانوں کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔ اپنی زبان سے الحمدللہ کو پڑھتے رہو۔ اس طرح بڑے ایسے اذکار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں جانے اور اس شخص کے جنت میں جانے میں سوائے موت کے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے، فرمایا اگر پوری دنیا زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ انسان کا کہنا ان ساری زمین و آسمان کے وزن سے باری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ کو اپنا معمول بناؤ، الحمدللہ تملأ المیزان۔ اور ایک نسخہ ہے لوگوں کے لیے، کچھ لوگ سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے کوئی لونڈی دے دیجئے، فرمایا جو میرا کام کرے، میں سارا دن کام کر کے مشکیزیں پانی کے لا کے تھک جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں ایک لونڈی سے بھی بہتر ہو، جو تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے؟ اللہ کے نبی بتائیے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب اپنے بستر پہ شام کو جائے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ۔ علماء نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ حضرت فاطمہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اس کے بعد جب یہ عمل کرتی تھی اللہ میری ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو اللہ کے نبی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا ایک نبی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اپنی امت کو جا کے بتا دینا کہ یہ جو جنت ہے یہ چٹیل میدان ہے۔ فرمایا اس کا درخت جو ہیں وہ کس طرح اگتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ دنیا میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ ایسی بڑی اذکار ہیں ایسے جو انسان کرے تو انسان اللہ کے ہاں اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ جو بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے ایک صحابی سواری پہ بیٹھے تھے، آپ نے ان کو کہا احفظ اللہ یا فض کا، فرمایا میرے بیٹے اللہ کو یاد کیا کر اللہ تجھے یاد کرے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے طلب کر۔ یعنی کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔
تو جس بندے کو اللہ یاد کرے تو فرمایا پھر اس کا دنیا میں کوئی کام بھی ایسا نہیں جو مشکل میں آ جائے۔ تو اس وقت ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہو، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت، اس کلمے کو اپنا معمول بنا دیجئے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، جب جنگ بدر کے وقت کتنی بڑی پریشانی، جنگ بدر سے مسلمانوں پر اس سے بڑھ کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی یہی کلمہ کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں نیکی کر سکوں یا گناہ سے بچ سکوں۔ تو کوئی بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ نیکی کر سکے اور گناہ سے بچ سکے، تو یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اپنی زبان سے ہر وقت یہ کلمہ کہتے رہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے علاوہ ایسے کلمات کہیے جو احادیث میں جن کا ذکر ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی کلمہ انسان نہیں کہہ سکتا، تو وہ کلمات کہنے چاہیے جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے منقول کیا ہے اور وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو آخری بات فرمایا ایک کلمہ ایسا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ مثل زبد البحر، فرمایا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آج کا جمعہ خطبہ یہی ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اپنی زبان سے ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا ایسا جملہ کرتے رہیے کہ انسان کا اگر آخری وقت بھی آ جائے، انسان کی موت بھی آ جائے، تو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا اعمال پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا عامل بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو، اور جو لوگ اپنی اولادوں کو درست کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اولاد ہی انسان کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی اولادوں کو نمازوں کا حکم دینا، ان کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ ایک باپ کی جائیداد ہے۔ کسی بندے کا اصل ورثہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے، جو اس کے بعد کوئی بھی کلمہ کہے، کوئی بھی جملہ کہے، تو فرمایا اس سے اس کی باپ کی قبر میں سکون پہنچے۔ یہی سب سے بہتر کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔